ڈریں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اتنا جب خدا کی ذات پر ہمارا یقین ہے تو پھر ہم اس چیز پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو ہم بے صبرے کیوں بن جاتے ہیں؟ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو عام لوگوں سے الگ تھلگ نہ سمجھیں۔ جس طرح کسی نے چند کتابیں پڑھ لی، وہ کیا پڑھی ہوتی ہیں وہ بھول بھی جاتی ہیں۔ ایک آدھ کتاب پڑھی تو ہمارے معاشرے میں عادت ہے بھائی مولوی شروع کر دیا اس کو، وہ سچ مچ اپنے آپ کو مولوی سمجھنا شروع کر دے، بھائی یہ جو ہیں سارے یہ مولوی نہیں ہے، میں مولوی ہوں۔ تو پھر یہ اس کے طرز زندگی میں فرق آ جائے گا، اوروں کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ کسی نے تھوڑی بہت تبلیغ کی، چند ایک لوگوں نے اس کا ادب کیا، سائیں کہا، قبلہ کہا، سرکار کہا، تو اس نے سچ مچ سمجھنا شروع کر دیا واقعی میں سرکار ہوں، بھئی یہ لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ اگر اب پھر اس کے طرز زندگی میں فرق آ گیا، اس کے بولنے چالنے میں فرق آ گیا، بڑی پرتکلفانہ انداز میں بات کرنا اور پھر کچھ انداز اور اطوار ایسے اختیار کرنا کہ جیسے کہ یہ کوئی مافوق الفطرت انسان ہے، اس کے پاس کوئی مخفی طاقتیں ہیں۔ یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ نفس کا دھوکہ۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ یہ نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ انداز بالکل بدل گیا، بولنے کا انداز بدل گیا، بڑی لمبی سی چادر اوڑھ لی اور پھر وہ چلنے کا انداز بھی بدل گیا۔ پھر یہ جو انداز ہے، معاف کیجئے گا، پھر اس حساب میں آتے ہیں جس کو رومی صاحب نے بیان کیا ہے۔ ایک بگلا تھا، وہ بگلا گیا کسی نہر میں، بگلے کا کلر سفید ہوتا ہے، اس کی رنگت سفید ہوتی ہے، تو بگلے کی عادت ہوتی ہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے، تو گردن بھی یوں جھکا لیتا ہے، اپنا نیچے کر دیتا ہے، آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے۔ آپ بگلے کو دیکھیے گا تو مچھلیوں نے، رومی صاحب فرماتا ہے، مچھلیوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کوئی سفید پوش آیا ہوا ہے اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہے۔ ایسے ہی باتیں سنتے ہیں کہ فلاں نے ایک ٹانگ پر ختم قرآن کی نکالا، کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے بھائی، تو ایک ٹانگ پر ختم قرآن نکالے، تمہاری مرضی ہے، اگر کرنا چاہتے تو کرو، خدا اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ تم پڑھنا چاہتے ہو، تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہو اپنے آپ کو، تمہاری مرضی ہے۔ کہتے فلاں نے ایک ٹانگ پر یہ کیا، فلاں نے ایک ٹانگ پر یہ کیا، کوئی ایسی بات شریعت میں، کوئی ایسی بات طریقت میں نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ بلکہ یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو مصیبت میں مت ڈالو۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو۔ لوگوں کو یہ بھوت سوار ہوتا ہے، آسانی ان کو اچھی نہیں لگتی، تو خامخواہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ایک ٹانگ پر کھڑا، اور وہ مچھلیوں نے کہا کہ بھئی سفید پوش بزرگ آیا ہوا ہے، تو چلو اس کی زیارت کرتے ہیں۔ ساری مچھلیاں دور سے کھڑے ہو کر اس کی زیارت کرنے لگے، وہ ان کی طرف دیکھے بھی نہیں، آنکھیں بند۔ مچھلیوں نے کہا بھئی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، میں یہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب آئینہ سامنے رکھیں، میں نے رکھ لیا ہے آئینہ، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ اچھا، وہ سب مچھلیاں اس کو دیکھ رہی ہیں، بھئی یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، ان کا ڈر کچھ کم ہوا اور قریب ہوئی، پھر بھی وہ بگلا ان کی طرف دیکھی نہیں، آنکھیں کیا بند کی ہوئی تھی، میچی ہوئی تھی، ایک آدھی آنکھ سے وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر اور ان کی مچھلیوں کی عقیدت بڑھی اور زیادہ قریب ہوئی۔ جب وہ دلیر ہو گئیں کہ بھئی اب تو اس کو ہم چھو بھی سکتی ہیں، ان کے پاؤں، ان کے چرن بھی چھو سکتی ہیں، ان سے دعائیں بھی لے سکتی ہیں۔ کوئی سوچ رہی تھی کہ میں ان سے دھاگا پڑھواؤں گی، کوئی سوچ رہی تھی، رومی صاحب نے تو اتنی لمبی بات نہیں کہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں میں اسے پانی دم کرواؤں گی، کسی نے کچھ سوچا۔ جب قریب آنے لگی اور قریب آنے لگی
تو اس نے سارا حساب کتاب اپنے ذہن میں سوچ لیا کہ بھائی ان میں سب سے اچھا شکار کیا ہے. تو اچانک جو موٹی تازی بڑی مچھلی تھی فوراً اس نے جپٹ لی، وہ اس نے گڑکا لیا. تو ساری مچھلیاں بھاگنے لگی، بھائی یہ تو اسرائیل ہے، یہ ولی نہیں ہے، یہ اسرائیل ہے. تو بعض اوقات ہم سے بھی ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، نمونے بازی سے بچنا چاہیے. تو میں یہ عاجز عرض کر رہا تھا کہ عام لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا اور وہ حسن و خوبی سے اس کو نبھائیں اور ایک عام زندگی بسر کریں. جب وہ ہم پر آ جاتا ہے بزرگی کا بھوت، پھر ہم اٹھیں گے نہیں، ہم گلاس میں پانی ڈال سکیں، بچے پانی لے آؤ، پھر ہم بازار بھی نہیں جائیں گے. میں اگر میں جاؤں گا تو لوگ تھوڑی کس لیے نہیں جائیں گے، ہم کہیں گے یہ کہ بازار بڑی گندی جگہ ہے. ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ لوگ وہاں ہمیں جانتے نہیں، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں، کوئی ہمیں سلام بھی نہیں کرے گا. اور یہاں بیٹھا ہوں سارے مجھے سلام کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے. تو اس وجہ سے پھر ہمارا نفس بازار جانے کو پسند نہیں کرتا. تو یہ دراصل مرشد کامل کو لینے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ ہمیں نفس کہاں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ نفس ہمیں کہاں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو نفس کے دھوکوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو عام لوگ وہی طرح زندگی بسر کریں، اپنی معاش کے لیے محنت کریں، اپنے کاروبار میں محنت کریں اور تبلیغ کریں اور یہ پیغام در در پہنچانے کی کوشش کریں. اور کوئی امتیاز، تعصب، نفرت، فرقہ واریت، قومیت یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی اس بغض اور کینے سے پاک کر دے اور آپ کے دلوں کو بھی اس بغض اور کینے سے پاک کر دے. یہ اپنے آپ کو برباد کرنے والی چیز ہے. کسی بھی حیثیت میں کسی بھی طرح سے یہ چیز اگر دل میں پیدا ہو تو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.